انگلیوں کے اوپر، کس کے اوپر، اور کھینچا اس کو الس ساق، الس پنڈلی تک، بس سنت ادا ہوگی. کیا صرف یوں رکھا یہ فرض ہے، اور یہاں انگلیوں کے اوپر انگلیاں رکھ دیا آپ نے، یہ پاؤں مان لیجئے، اور یوں کھینچا کہاں تک، الس ساق کے معنی آتے ہیں جہاں تک وہ خوب پہنا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ ٹخنوں سے تو اوپر ذرا سا تو ہوتا ہی ہے، یوں کھینچ لیا. اب اس کو دائیں طرف یوں کرنے کی، بائیں طرف یوں کرنے کی، اور نیچے تلوے کو یوں کرنے کی یہ ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ وہ پٹی کا حکم الگ ہے اور خف کا حکم الگ ہے. تو خف میں یہ سنت ہے، بس ہوگی سنت ادا. اور یوں رکھیں گے تو فرض ادا ہوگے، یوں رکھیں گے فرض ادا ہوگے. تو 3 انگلیوں کے بقدر مسح کرنا یہ فرض ہے، اور یہاں انگلیوں سے لے کر اوپر تک کھینچنا یہ کیا ہے، سنت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ پاؤں کو ہاتھ پھیرنا ضروری بالکل نہیں ہے، بھی خلاف سنت ہو جائے گا. تو یہ ہے خف کا مسئلہ، اور پٹی کا مسئلہ الگ ہے. اس میں تو یہ آ گیا. اب اس روایت میں ایک چیز یہ بھی آ گئی تھی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے والے حصے پر تو مسح فرمایا، اور پھر امامہ شریف پر بھی مسح فرمایا. کس پر؟ روایت آئی نا. اب سوال ہے کہ امامہ پر مسح جائز ہے ناجائز ہے؟ امامہ پر تو مسح ہوگا نہیں. کیا؟ جیسے ٹوپی کے اوپر مسح نہیں، امامہ پر مسح نہیں. پھر آپ نے امامہ پر مسح کیوں فرمایا؟ فرمایا آپ نے چوتھائی حصے کا مسح تو کیا سر مبارک پر. کس کر؟ اس میں لکھا ہے یہ فمسح، آپ نے مسح فرمایا بناسیتہ، ناسیہ کہتے ہیں سامنے والے حصے کو، یہ ناسیہ کہلاتا ہے. اس پر تو آپ نے کیا دست مبارک پھیرا. اب چونکہ آپ یہ امامہ شریف باندھے ہوئے تھے، آپ نے اس کو اتارا نہیں، تو باقی آپ نے یوں ہاتھ مبارک پھیر لیے. اب یوں ہاتھ مبارک پھیر لیے، اس کے 2 معنی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے امامہ شریف کو درست کر لیا. کیا کر لیا؟ درست کر لیا. ایک تو واقعی اس حصے میں مسح کیا، تو چونکہ فرض مسح ادا ہو چکا تھا، فرض مسح ادا ہو چکا تھا، اس لیے آپ نے یوں کر لیا. اور مسح فرض کتنا ہے؟ قرآن پاک نے فرمایا کہ بھائی سروں کا مسح کر لو، یہ نہیں فرمایا کتنا. ایک روایت تو یہ ہے، اس کے علاوہ اور ایک روایت بھی ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد مسح علی ناسیتہ، آپ نے سامنے والے حصے کو مسح کیا، یوں کر کے بس. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سر کے مسح میں 1/4 تو فرض ہے. کیا ہے؟ پورے سر کا مسح اگر فرض ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے سر مبارک پر مسح فرما دے اس وقت بھی. لیکن عام عادت شریفہ کیا تھی؟ عام عادت شریفہ تھی پورے سر مبارک پر کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا. لیکن چونکہ سفر میں تھے اور اس قرآن پاک کی آیت کی گویا کی تشریح بھی کرنی تھی، اور یہ بتانا تھا اتنا حصہ تو کیا ہے؟ فرض ہے. یہ ناسیہ کہلاتا ہے. یہ تو ناسیہ پر آپ نے کیا کر لیا؟ مسح کر لیا. تو یہ مسئلہ آ گیا خف کے اوپر مسح کرنے کا. اس کے اوپر مزید بھی مسائل ہیں، اس میں بہت اہم ہیں، وہ بھی آ جائیں اس میں تو انشاءاللہ مسئلہ واضح ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ ایک آدمی گھر میں تھا، مسح کر رہا تھا. کتنے گھنٹے کی اجازت تھی؟ 24 گھنٹے کی. 24 گھنٹے کی. مثال کے طور پر آج فجر کے وقت جو ہے آپ نے مسح کیا، لیکن آج 5 بجے آپ کو سفر میں جانا پڑا، گئے آپ دلی وغیرہ گئے. سوال یہ ہے کہ آپ کتنے دنوں تک اب مسح کریں گے؟ اب مقیم والا مسئلہ وہ ہو جائے گا آپ کے اوپر لاگو، یا مسافر والا؟ حالانکہ آپ نے جس وقت مسح کیا تھا اس وقت آپ مقیم تھے، وہی آپ کے ذہن میں تھا. اب سفر شروع ہو گیا، ابھی مدت پوری نہیں ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ اب 72 گھنٹے تک کی اجازت ہے. کیا ہے؟ کیوں؟ اب اس کے اوپر احکامات لگیں گے کس کے؟ مسافر. اچھا اگر اس کا الٹا ہوا، آپ دہلی میں تھے، آپ کسی کام کی وجہ سے گئے تھے وہاں، اور آپ 3 دن تک کوئی اجازت تھی مسح کرنے کی، اور 2 دن ہو چکے تھے، 2 دن ہو چکے تھے، اور آپ وہاں سے یہاں پہنچ گئے. سوال یہ ہے کہ اب احکامات لگیں گے مقیم کے. اب یہ دیکھا جائے گا 24 گھنٹے ہوئے یا نہیں. نے کہا جناب 24 گھنٹے تو زیادہ ہوئے، 35 گھنٹے ہوئے. ہاں اب تو پاؤں نکالنا، خوب نکالنا پڑے گا، پاؤں دھونے پڑیں گے پاؤں. لیکن اگر اسی دن آپ نے مسح کیا، مثلا فجر کے بعد آپ نے اس پہ جو خوب پہنا، اور اسی دن آپ کی فلائٹ تھی اور آپ 4 بجے یہاں پہنچے. اب سوال ہے کہ آپ 4 بجے یہاں پہنچے تو کیا کریں گے؟ خوب نکالیں گے. کہتے ہیں کتنے گھنٹے ہوئے؟ کہتے ہیں بس کم از کم 10-12 گھنٹے ہوئے ہوں گے.
کہتے ہیں آپ 24 گھنٹے پورے کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے آپ پورے کر سکتے ہیں. تو پہلے مقیم تھا، مسافر بن گیا تو وہی احکامات لگیں گے، اور مسافر تھا مقیم بن گیا تو وہی احکامات لگ جائیں گے. اسی طرح سے نمازوں کا حکم ہے. وہ تو نماز کا مسئلہ آگے آئے گا، وہ تو ضمن آ گیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ سفر میں اس کی نماز قضا ہو گئی. کس میں؟ سفر میں تھا، موقع نہیں ملا، ظہر کی نماز عصر کی نماز چلی گئی. اب وہ رات کو اپنا گھر پہنچ گیا. اپنے گھر پہنچنے کے بعد اب وہ پوچھتا ہے کہ جناب ظہر کی نماز بھی تو میری رہ گئی، عصر کی بھی نماز رہ گئی، اب میں گھر پہنچ گیا تو میں 4 پڑھوں یا 2 پڑھ لوں، عصر کروں یا پوری کروں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سفر میں آپ تھے اور اس وقت آپ کے اوپر نماز 2 ہی فرض تھی، اور وہ 2 قضا ہو گئے، 2 ہی پڑھنی پڑے گی، 2 ہی. تو ظہر کی نماز بھی وہ 2 پڑھ لے گا اور عصر کی نماز بھی وہ 2 رکعت پڑھ لے گا، کیونکہ وہ فرض 2 ہی ہو گئی تھی. اچھا اس کا الٹا اگر ہو جائے، مثلا ظہر کی نماز آپ نے اتفاق نہیں پڑھی کسی وجہ سے، آپ گھر میں تھے ظہر اور عصر، اس کے بعد سفر میں چلے گئے، جموں پہنچ گئے، دیکھا ٹائم تو بہت ہے. اب آپ پوچھتے ہیں کہ جناب جو میں کل ظہر اور عصر کی نماز مجھے گھر میں قضا ہو گئی تھی، اب میں یہاں مقیم اس میں آ گیا ہوں، جموں میں آ گیا ہوں، موقع میرے پاس بہت ہے، تو میں وہ نماز اب یہاں پڑھنا چاہتا ہوں قضا، تو میں 2 پڑھوں یا 4؟ اس کا جواب ہے 4 پڑھنی پڑے گی. کیا 4؟ کیوں 4 پڑھنی پڑے گی؟ اس لیے کہ وہ تو گھر کی نماز پڑھ رہا ہے وہاں. تو اس طرح سے سفر کے اندر جاتا ہے تو حالات وہی اس کے وہ لاگو ہو جاتے ہیں، اور مقیم آگے ہوئی جو جس طرح سے فرض ہوگا ہو. اور یہ جو مسا والا مسئلہ ہے یہ تو ابھی چل ہی رہا ہے، یہ تو ابھی ہاں یہ ایسا ہے جیسے مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہو گیا، آپ دلی کے ایئرپورٹ پر تھے، 12:30 بج گئے تھے. اگر آپ وہاں 4 نماز پڑھنا چاہتے تو کتنی نماز پڑھ لیتے آپ؟ 2 رکعتیں. کیا؟ اس کے بعد جو ہے 1 بجے فلائٹ تھی، آپ جو ہے 2:30 بجے آپ گھر پہنچ گئے. کتنے بجے؟ 2:30 بجے. ظہر کا وقت ابھی باقی ہے، ظہر کا وقت ابھی شروع وقت ہوا تھا کہاں؟ ایئرپورٹ پر دلی میں، اور آپ نے نماز اس وقت نہیں پڑھی، یہاں تک کہ آپ گھر پہنچ گئے، نماز تو ابھی قضا نہیں ہوئی، ابھی وقت ہے. تو جب آپ یہاں پہنچیں گے تو 4 پڑھنی پڑے گی. کیا پڑھنی پڑے گی؟ 4 اس لیے پڑھنی پڑے گی کہ آپ تو مقیم ہو گئے اور نماز کا وقت بھی باقی ہے. لیکن اگر نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے تب یہ حکم ہے کہ آپ کیا کر لیں؟ آپ 2 ہی رکعتیں پڑھ لیں. اسی طرح سے خف کا مسئلہ ہے، چونکہ ابھی ٹائم چل رہا ہے، ابھی ٹائم 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے ہیں، 24 گھنٹے ابھی اس میں کم ہیں، آپ کرتے رہیے. جو ہی 24 گھنٹے ختم ہو گئے بس نکال دو، اگرچہ اس نے ابتدا وہاں سے کی تھی. اب آگے مسئلہ آئے گا کہ خف کے اوپر مسا کرتے ہیں تو وہ ٹوٹتا کیسے؟ ٹوٹتا جی وہ ان تمام چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن سے وضو ٹوٹتا ہے، جن سے وضو ٹوٹ گیا آپ کا، اس کا مطلب مسا بھی ٹوٹ گیا. جب آپ نیا وضو بنائیں گے تو نیا مسا کر لیں گے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، وہ اس کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ. لیکن اس میں ایک اہم چیز ہے جو ہم کو آج بھی پیش آ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب وقت ختم ہو جائے. کیا مثلا آپ کو معلوم ہے کہ آج 4 بجے میرا جو ہے وہ خف کے اوپر جو ٹائم پورا ہو جائے گا. کتنے بجے؟ 4 بجے. اور نماز مثلا 4:30. آپ باوضو ہیں، بالکل آپ باوضو ہیں، جو ہی 4:30 بج گئے، کیا اس کا مطلب تو یہ ہوا خف کے اوپر جو آپ مزہ کر رہے تھے اس کی مدت ختم. اگر آپ نماز میں تو توڑنی پڑے گی، اس لیے کہ اب کیا کرنا ہے؟ خف نکالنا ہے، پاؤں دھونے، صرف پاؤں دھونے ہیں کہ سارا وضو لوٹانا ہے؟ صرف پاؤں دھونے، صرف کیونکہ آپ تو باوضو ہیں، آپ باوضو ہیں. صرف وقت کس کا ختم ہوا؟ وقت ختم ہوا صرف خف کا. گویا کہ اس کو وہ کرنا ہے، جیسے رینیو کرتے ہیں نا کسی چیز کو، تو بس آپ اس کو رینیو کر لیجئے، پاؤں کو دھو لیجئے اور خف پہن لیا اوپر سے. تو یہ ہے. لیکن اگر کوئی سارا ہی وضو لوٹا لے، کتابوں میں لکھا ہے، کہتے ہیں افضل ہے، کیا ہے؟ واہ واہ، لیکن لازم نہیں ہے. تو بہرحال اس کے اندر اور بھی کچھ چیزیں آ جائیں گی کہ کسی نے اچانک ایک پاؤں نکالا یا کسی کے ایک پاؤں کے اندر پانی آ گیا تو کیا کیا حکم ہے، اس کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا. پھر یہ پورا مسئلہ جو ہے واضح ہو جائے گا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم اعصنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا اللہ
अपने फजल करम से हम सब के गुनाह माफ़ फरमा दीजिए, हमारे हाल पर रहम फरमा, हमारे आल वयाल पर रहम फरमा, पूरी उम्मत पर रहम फरमा। या अल्लाह हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमा, अपने गज़ब और अपने कहर से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुसीबतों से हमको बचा लीजिए, हम बहुत कमज़ोर बंदे हैं, आपके आजमाइश के लायक नहीं हैं। या अल्लाह आजमाइशों से हमारी हिफाजत फरमा, बगैर आजमाइशों के हमको अपना कुर्ब नसीब फरमा, हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमा, हमारे कर्ज़ों को अदा फरमा, हमारे बीमारों को शिफा दे, सेहत दे। या अल्लाह मखलूक के शर से हमको बचा लीजिए, जिन्नात और जादूगरों के शर से बचा लीजिए। या अल्लाह अमन अमान नसीब फरमा, दिल का चैन सुकून हमें नसीब फरमा। या अल्लाह गुर्बत को दूर फरमा दीजिए, फ़क्र फाकों से हमें बचा लीजिए, पूरी उम्मत पर रहम फरमा, इस्लाम का बोल बाला हो। या अल्लाह दीन का खूब चर्चा हो, सुन्नतों की तरवीज हो। या अल्लाह ए परवरदिगार हमारे हाल पर और पूरी उम्मत के हाल पर रहम फरमा। बहुत से लोग दुआ के लिए कहते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा फरमा, उनके मुश्किलात को आसान कर देते हैं। बहुत से लोग मुकदमात में फंसे हुए हैं, या अल्लाह उनको रिहाई नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को महज अपने फजल व करम से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िल में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम अजमईन।